واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم إني ظلمت نفسي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم يسر وذرياته أجمعين برحمتك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: الله ورسوله أحق أن يرضوه. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت کے لطف و احسان اور فضل و کرم سے رمضان المبارک کی آج 30 تاریخ ہے اور سن 1444 ہجری کے رمضان الکریم کا یہ 5واں اور آخری جمعہ مبارکہ ہے. اگلا جمعۃ المبارک ماہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہوگا. اس پورے ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی توفیق سے جن نیک اعمال کی، جن عبادات کی، جن اذکار کی ہمیں توفیق میسر آئی، سعادت ملی، عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں کا رخ مسجدوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد میں بھی قابل قدر اضافہ ہوتا ہے. دین کے ساتھ وابستگی اور دین کے ساتھ لگاؤ کسی نہ کسی درجے میں دیکھنے میں آتا ہے، اور سال ہر سال سے یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ لوگ جو رمضان شریف میں پابندی سے نماز باجماعت ادا کرتے تھے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے وہ پورے 1 سال کے لیے مسجد سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال پھر جب رمضان شریف کا چاند نظر آتا ہے تو پھر وہ لوگ مسجدوں میں دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں. اسی طرح واقفان حال لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ رمضان شریف کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں رشوت نہیں لوں گا کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا، ملاوٹ نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا. جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو وہی لوگ پھر رشوت لینے لگتے ہیں، وہی لوگ جھوٹ بولنے لگتے ہیں، وہی لوگ پھر دھوکہ دینے، ملاوٹ کرنے، ان تمام گناہوں کے اندر وہ پھر مبتلا ہو جاتے ہیں. جب رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہوتا ہے تو ہر اہل ایمان سے رمضان شریف ایک سوال کر کے رخصت ہوتا ہے، ایک پیغام دے کے رخصت ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں تم نے کتنا فائدہ اٹھایا، اس مہینے میں تم نے کیا حاصل کیا اور اس مہینے سے کیا فائدہ اٹھایا.
اور جس مقصد کے لیے یہ مہینہ آیا تھا، جس مقصد کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے، اس مقصد کو ہم نے کس حد تک حاصل کیا ہے، اور ہمارے اندر وہ صفات اور وہ خوبیاں جو روزہ چاہتا ہے، جس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، لعلکم تتقون، کہ ہمارے اندر تقوی، پرہیزگاری، اس کی کیفیات پیدا ہو جائے۔ تو یہ مہینہ ہم سے پوچھتا ہے کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں، میں تو 1 سال کے بعد دوبارہ جلوہ گر ہوں گا، لیکن تم نے اس مہینے سے اور پورے مہینے میں کس قدر فائدہ اٹھایا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ رمضان شریف کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہے کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں، لیکن تمہارا اللہ تو موجود ہے، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود ہیں، اور تمہارا قرآن تو موجود ہے۔ اور یہ سوالیہ نشان چھوڑ کے جاتا ہے رمضان شریف کہ تم 1 سال کے لیے صرف مسلمان ہو یا پوری زندگی کے لیے مسلمان ہو۔ اگر یہ باتیں ہم سوچ لیں، ان پر غور و فکر کر لیں، تو یقیناً ہماری زندگی کے اندر نمایاں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ مہینہ ہر سال اس لیے آتا ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کو باوقار بنائیں، مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیں، اور اپنی آخرت اور اپنی قبر اور اپنی عاقبت کے لیے ایسی طرز زندگی اختیار کریں، زندگی کے ایسے راستوں کا انتخاب کریں جن پر چلنے کے بعد ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر رہنا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور چند روزہ ہے، دائمی اور ابدی آخرت کا جہان ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ہم جب جنازے پڑھتے ہیں تو جنازوں میں شامل تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس حقیقت پر ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ آج اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، کل کو میرا بھی جنازہ ہوگا۔ آج یہ جانے والا چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پیارے کو پیارے ہی دفن کرنے جا رہے ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے اوپر یہ وقت نہیں آئے گا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر یہ دنیا کی زندگی رب کریم نے ہمیں کس لیے عطا کی ہے؟ اس دنیا کی زندگی کو صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس زندگی کو سنوار لیں جہاں مرنے کے بعد جا کر کے رہنا ہے۔ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے پھر صرف رمضان شریف کے مہینے میں ہی فرما بردار نہیں بننا، صرف رمضان شریف کے مہینے میں ہی دین کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا، بلکہ جمعۃ الوداع کے موقع پر ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک وعدہ ہے، تجدید عہد ہے، جو ہم سب نے اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، اور اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ صرف 1 مہینے کے لیے مسلمان ہیں ہم یا کہ پوری زندگی کے لیے ہیں۔ اور دوسرا یہ سوچنا ہے کہ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان شریف میں آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے ساتھ روزے رکھتے تھے، آپ کے ساتھ بازار میں کاروبار کرتے تھے، لیکن آج وہ دار فانی کو چھوڑ کر دار باقی کی طرف چلے گئے، اور آج وہ اپنی قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال ہم رمضان شریف میں ہوں گے؟ لہذا دین تو یہی تقاضا کرتا ہے کہ سوچو، غور و فکر کرو
اور سوچ کر غور و فکر کر کے اپنی عملی زندگی کو بہتر بناؤ۔ رمضان شریف آنے سے پہلے ہمارے جو معمولات تھے، ہمارے جو طور طریقے تھے، پورا مہینہ گزرنے کے بعد اگر وہی طور طریقے رہیں تو پھر تو مزہ نہیں آیا، پھر تو ہم نے رمضان شریف کو ضائع کر دیا، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تو پھر ہم تو پہلے بھی ایسے ہی تھے، بعد میں بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لہذا دین یہ چاہتا ہے کہ تبدیلی آئے۔ آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور دین کی دعوت دی، تو جن لوگوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا، دین اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کی زندگیوں میں کیسی تبدیلی آئی تھی۔ آج ہم دین کے دعوے دار تو ضرور ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی کے اندر نماز ہی نہیں ہے۔ میں اور اگر دین کے دعوے دار بنے تو پھر ہماری زندگی میں نماز تو کہیں نظر نہ آئے، تو پھر دین سے ہمارا کتنا تعلق ہوگا۔ اس لیے میں پوری ذمہ داری سے اس جمعۃ الوداع کے مرکزی اجتماع میں ایک جملہ آج کہنے لگا ہوں، اسے دل پر لکھ لینا، مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ذرا دیکھیے میرے آقا کے فرمان کیا ہیں۔ ہمیں جمعۃ الوداع اور عید کے اجتماع میں غور و فکر کرنا ہے۔ ہم تو رسمن آتے ہیں، نئے کپڑے پہن لیے، پان کھا لیا، عید کی نماز پڑھی اور سیر و تفریح کی، کہتے ہیں ہماری عید ہے۔ عید اصل میں یہ نہیں، عید تو یہ ہے کہ پورا مہینہ جو اللہ کریم نے دیا تھا اس پر شکر کر رہے ہو کہ روزے بھی رکھے، تراویح بھی پڑھی، لیکن یہ بھی دیکھو نا کہ پورے مہینے سے تمہارے اندر تبدیلی کتنی آئی ہے، کتنی تبدیلی آنی چاہیے تھی اور کتنی تبدیلی آئی ہے۔ یہ غور و فکر کرنے کا موقع ہے۔ مسلمان کی پہچان نماز ہے، نماز۔ تو جب ہمارے گھر میں ہی نماز نہیں تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان گھرانہ وہ ہوتا ہے جہاں نماز کی پابندی ہو۔ مسلمان گھرانہ وہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ قرآن مجید میں 10 مرتبہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، 10 مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر آیا، 10 مرتبہ، اور 700 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں اشارتاً کنایتاً نماز کا تذکرہ آیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، جعلت لی قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا بے نیاز رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اعمال کا حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ تو نماز کا عمل ہے، وہ تو نماز کا عمل ہے۔ اور پھر ذرا غور کیجئے کہ جب بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اذان کا حکم دیتے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال۔ اس حدیث کو بھی ذرا سنیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو بلال کو جب اذان کا حکم ہوتا تو حضور فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اذان کہہ ہم نماز پڑھیں تاکہ ہمارے کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جائے، ہمیں ٹھنڈک ملے۔ تو نماز، اقامت صلاۃ، یہ سب سے بڑا فریضہ ہے۔
اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب کسی نہ کسی درجے میں بے عملی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بے عملی کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دعوے ہم بہت کرتے ہیں، ہمارے دعوے بہت بلند و بالا ہیں، لیکن ہمارا عمل جو ہے اس کے مقابلے میں وہ تو زیرو نظر آتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم یہ ایموشنل جو ہماری باتیں ہیں ان سے نکل کر ہم اپنی عملی زندگی کی طرف آئیں اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں۔ اور روزے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان والے اپنی عملی زندگی کو بہتر بنائیں، اور بہتر کیسے بنائیں کہ ان کے عمل سے تقوی ظاہر ہو رہا ہو، ان کے عمل سے تقوی ظاہر ہو رہا۔ ذرا غور کیجئے، جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، فوت ہو رہا ہوتا ہے، عام طور پر ماں باپ اولاد کو کسی کام کے لیے کچھ نصیحتیں کریں تو اس کے لیے نصیحت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن بالکل آدمی فوت ہو رہا ہے، دنیا سے جانے لگا ہے، اس وقت اپنی اولاد کو کوئی نصیحت کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وصیت۔ چیز ایک ہی ہے، چیز موت کے وقت جو باتیں کی جائیں انہیں کہتے ہیں وصیت، اور جو آگے پیچھے بات کی جائے اسے کہتے ہیں نصیحت۔ بات ایک ہی ہے۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، کیونکہ جمعے میں وقت مختصر ہوتا ہے، تکرار تو میں نہیں کروں گا، اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ 2 حدیثیں جو میں نے سنائی ہیں نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ بلال کو فرماتے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اذان کہ ہم نماز پڑھیں ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑے۔ تیسری حدیث شریف سنو، جب حضور کا آخری وقت آیا دنیا سے جانے کا، حضور نے 63 برس عمر پائی ہے، اللہ کے محبوب ہیں، کتنی گارنٹی آپ عمر کی لے کے آئے ہیں؟ کتنی گارنٹی لے کے آئے کہ آپ کی اتنی عمر ہوگی؟ میرے آقا کریم نے کل 63 برس عمر پائی، اور ان میں سے بھی 40 برس کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ 13 سالہ آپ کی مکی زندگی، 10 سالہ آپ کی مدنی زندگی، تو اعلان نبوت کے بعد کل 23 سال حضور نے زندگی پائی۔ 40 سالہ زندگی اعلان نبوت کی پہلی، 63 برس عمر پائی۔ لیکن جب حضور کا آخری وقت آیا تو اسرائیل جب آئے، 7 جبرائیل آئے تھے، حضور کے دروازے پہ دستک دی۔ یہ حضور کا مقام، حضور کا مرتبہ، حضور کا منصب ہے کہ حضور کے گھر میں بے اجازت تو فرشتہ بھی داخل نہیں ہوتا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی تو حضور نے فرمایا دیکھو کون آیا ہے دروازے پہ۔ عرض کی حضور جبریل آیا ہے، تو حضور نے فرمایا بلا لو اس کو۔ جبریل آئے تو حضور کی مزاج پرسی کی۔ وصال سے 3 دن پہلے حضور کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی، صرف 3 دن، وصال سے 3 دن پہلے، اور 3 دن حضور اپنی آخری حیات مبارکہ کے آخری 3 دن مسجد میں تشریف نہیں لائے، اتنی جسم میں نکاہت اور غالب آ گئی۔ تو جبریل مزاج پرسی کر رہے ہیں کہ حضور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کی عیادت کے لیے مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل، میں اپنی طبیعت میں وصال کے لمحے چاہتا ہوں۔ تو جبریل امین نے عرض کی حضور میرے ساتھ آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے، آج میرے ساتھ ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، کبھی کسی سے اجازت۔ حضور اگر اجازت فرمائیں گے تو وہ فرشتہ اندر آئے گا، اور اگر اجازت نہیں فرمائیں گے تو انہی قدموں سے واپس پلٹ جائے گا۔
بخاری شریف سے میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، حضور نے اجازت دی تو اسرائیل آئے، انہوں نے آتے ہی میرے آقا کریم کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ جب سلام پیش کیا تو جبریل بولے یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے جس نے آج تک کسی کو سلام نہیں کہا، اور اسرائیل کہتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے فرمایا میرے محبوب کے پاس جا رہے ہو، جاتے ہی محبوب کو سلام عرض کرنا۔ بے نیاز رب فرشتوں کو اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب سکھلا رہا۔ اسرائیل نے کہا حضور مجھے رب نے بھیجا ہے، اگر آپ فرمائیں اجازت دیں گے تو میں کام کروں گا اپنا، اور اجازت نہیں دیں گے تو واپس چلا جاؤں گا۔ اگر آپ اور زندگی چاہتے ہیں اور ظاہری حیات چاہتے ہیں، دنیا میں اور جینا چاہتے ہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں، کیونکہ آج مرضی آپ کی چلے گی، اختیار آپ کا ہے۔ دیکھیے حضور کے اختیارات کے حوالے سے یہ نقطہ بڑا قابل غور ہے۔ تو جب اسرائیل نے کہا کہ حضور جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا، چاہیں گے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، اور اجازت دیں گے تو اپنا کام کروں گا۔ حضور نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل کی طرف دیکھا کہ جبریل تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ قربان جائیں جبریل نے کہا حضور ہوگا تو آج وہی جو آپ چاہیں گے، مرضی آپ کی چلے گی، فیصلہ آپ کا ہے۔ لیکن اتنا میں ضرور عرض کر دوں، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ کی ذات تو مشتاق بیٹھی ہے، اللہ مشتاق ہے آپ کے دیدار کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی نا جب روح مبارک قبض کرنے کی اسرائیل کو، تو حضور نے آخری بات جو کی، آخری بات کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑے درد دل سے ہوتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور بات بھی آمنہ کے لال کی ہو۔ عام لوگوں کے جب مرنے کا وقت آتا ہے، آخری وقت، وہ بیٹوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں دکان تم لے لینا، مکان تم لے لینا، یہ جائیداد میں بٹوارا اس طرح سے کر لینا، ہماری یہ وصیتیں۔ کئی بڑے بڑے لوگوں کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے، ان کا جب آخری وقت آتا ہے کہتے ہیں خربوزہ کھانے کو دل کرتا ہے، خربوزہ لے آؤ۔ ایک بڑے مولوی صاحب تھے، ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کھیرا چاہیے، کھیرا منگواؤ۔ وہ کھیرا ملا ہی نہیں، کہیں سے لکھنؤ سے منگوایا گیا، مولوی صاحب کے لیے لکھنؤ سے کھیرا منگوایا گیا آخری وقت۔ یہ آخری خواہش ہے۔ میرے آقا کا آخری کلام کیا تھا؟ پورے جمعۃ الوداع کا نقطہ نظر جس موضوع پر آج میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے میں نے یہ ساری تقریر جو ہے، یہ صرف ضروری باتیں کرنے کے لیے، تقریریں سال بھر میں کرتا رہتا ہوں۔ جمعۃ الوداع میں ایک میسج دیتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں، عید الفطر، عید الاضحیٰ پہ بھی رسول اللہ کے غلاموں کو پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں اصل میں کام کرنا کیا ہے، مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے۔ تو حضور نے جو بات کی وہ کیا کی تھی؟ آپ نے سیدہ زہرا پاک کو بلایا، اور بلا کر حضور نے ان کے کان میں بات فرمائی تو حضرت زہرا پاک رونے لگی، اور حضور نے تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر ان کے کان میں بات کی تو وہ مسکرانے لگی۔ پہلی بات جو سرکار نے فرمائی، فرمایا بیٹی میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور جدائی ہو رہی ہے باپ اور بیٹی کے درمیان۔ حضور نے جب یہ جملے فرمائے تو زہرا پاک کی طبیعت مبارکہ پر اثر ہوا، حضور کی جدائی کا، وصال کا سن کر وہ جو تکلیف پہنچی دل کو، اس سے رونا آ گیا۔ جب حضور نے دیکھا کہ بیٹی کی بے قراری اور صدمے اور رنج کی وجہ سے رونا آیا ہے، تو حضور نے پھر ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کان میں ایک بات کی، اور میں بیٹی میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے پیچھے جو آئے گی وہ تو ہوگی۔
حضور کے وصال کے ٹھیک 6 مہینے بعد زہرا پاک کا وصال ہو گیا، صرف 6 مہینے بعد، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ پھر سب سے پہلے میرے خاندان میں سے تو آئے گی میرے پاس۔ جو آخری لفظ تھے حضور کے وہ کیا تھے؟ یہ حضور نے گفتگو کی اور اپنے دنیا سے جانے کی خبر و اطلاع دی، تو حضور نے زہرا پاک سے 3 مرتبہ فرمایا تھا، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا بیٹی زہرا الصلاۃ، بیٹی زہرا الصلاۃ، بیٹی زہرا الصلاۃ، میرے بعد نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا تو حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح آسمان کی طرف بلند فرمائے اور حضور نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی۔ 3 مرتبہ میرے آقا کریم نے فرمایا تو آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ دنیا سے رخصت ہوتے وقت حضور نے جو نصیحت و وصیت فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ نماز، 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 قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ اور یاد رکھیے جہنمی لوگوں سے جنتی پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے تم نے کون سا بڑا جرم کیا کہ تم جہنم میں پھینک دیے گئے، آج تم جہنم میں جل رہے ہو؟ کون سا تم نے ایسا بڑا گناہ کر دیا جہنم میں جل رہے ہو، سزا پا رہے ہو؟ قرآن مجید پڑھی ہے، قرآن مجید بتاتا ہے جہنمی کہیں گے جو اتنے باقی جرم تو ہمارے ہیں ہی ہیں، لیکن سب سے بڑا ہمارا جرم کیا ہے؟ لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، لم نک من المصلین۔ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج اس عمل کی وجہ سے ہم جہنم میں پھینک دیے گئے۔ حاضرین محترم، یہ 1 مہینے کے لیے دین سے ہماری وابستگی نہیں ہے۔ یہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری اپنی مرضی ختم ہو گئی، ہماری اپنی مرضی ختم ہو گئی۔ قرآن مجید میں بے نیاز رب نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس رسول کریم کا تم نے کلمہ پڑھا ہے جو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جس کام کرنے کا حکم دے وہ کام کرو، جو چیز دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لہذا مومن کی یہ شان ہے اور رمضان ہمیں یہ سکھلاتا اور بتلاتا ہے، رمضان ہماری تربیت کرتا ہے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جاؤ۔ تو کون کون کتنا فرما بردار بنا ہے دیکھیے ذرا، میں اور آپ اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں ہمارے اندر کتنی فرما برداری آئی ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یہ جدا نہیں ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو۔ اور پھر قرآن نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور پھر دوسری آیت جو میں نے پڑھی خطبے میں، پوری گفتگو جو میں نے کی ہے جمعے میں، اس پوری گفتگو کو اس آیت کی روشنی میں ذرا سمجھیے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے قرآن و حدیث کی طرف آؤ، قرآن کی طرف رجوع کرو، حدیث کی طرف رجوع کرو، عملی زندگی کو بہتر بناؤ۔ دیکھیے قرآن کی آیت کیا کہہ رہی، یہاں بھی اللہ رسول کا اکٹھا ذکر آیا، اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سب سے زیادہ ہمارے اوپر اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ایک مومن پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اور اس کے بعد اس کے رسول کا، کیونکہ اس آیت میں اکٹھا ذکر ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے کہ اسے راضی کیا جائے،
اور اس کے بعد رسول کریم کا سب سے زیادہ حق ہے انہیں راضی کیا جائے۔ یردو کے لفظ ہیں، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ، ذاتیں دو ہیں لیکن ضمیر واحد کی آئی، ان یردوہما نہیں فرمایا، دو ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات اور رسول کی ذات، ضمیر واحد کی آئی ہے، ضمیر واحد کی، تاکہ کائنات کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ جس نے رسول کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا، ضمیر واحد کی ہے، اللہ ورسولہ احق ان یردوہ۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین نے ہمیں سکھلایا اور بتلایا؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام نہ کرنا، اس سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ملتا ہے، گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ کام کرو، بندہ وہ کام نہ کرے تو پھر گناہ لکھا جاتا ہے، گناہ شمار ہوتا ہے، بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور دوسرا گناہ کیا ہوتا ہے؟ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، جس کام سے اللہ نے وہ کام کر دینا وہ بھی گناہ، جس کام کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرنا وہ بھی گناہ۔ تو گناہ دو قسم کے ہیں، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک گناہ کو صغیرہ کہتے ہیں، ایک کو کبیرہ کہتے ہیں، چھوٹا گناہ، اور ایک گناہ کو بڑا گناہ۔ جو صغیرہ گناہ ہیں، دیکھیے اللہ کی رحمت، جو صغیرہ گناہ ہیں وہ کیسے معاف ہوں گے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ غور سے سن لے، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب تم نیک عمل کرتے ہو تو تمہارے نیک عمل ان صغیرہ گناہوں کو بہا کر لے جاتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہوتا ہو، حدیث شریف میں ہے، صرف نبی معصوم ہیں، اہل بیت اطہار، مقربین، صالحین، اولیاء کاملین، ان کے اور گناہ کے درمیان اللہ دیوار کر دیتا ہے، گناہ ان کے قریب نہیں جاتا، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ اہل بیت، اولیاء، صالحین، صحابہ، مقربین، جن پہ اللہ راضی ہے، جنہیں اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، ان کے اور گناہ کے درمیان اللہ کریم ایک دیوار کر دیتا ہے، گناہ ان کے قریب نہیں آتا اور وہ گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ باقی ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن رب نے یہ کتنا کرم کیا ہے، فرمایا کہ جتنے بھی تم گناہ کرو گے، صغیرہ گناہ، چھوٹے، کوئی بھی نیک عمل کرو گے، کوئی بھی نیکی کرو گے تو قرآن کہہ رہا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، تمہارے نیک عمل گناہوں کو بہا کر لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا جس نے وضو کیا اور وضو کے دوران جس عضو کو دھوئے گا اس کے گناہ دھل جائیں گے۔ وضو میں ہاتھ دھوئے، ہاتھ سے جو گناہ کیے ہیں وہ ختم، وہ دھل کر نیچے گر جائیں گے۔ کلی کی ہے، جو منہ سے زبان سے گناہ کیے ہیں وہ گر گئے، چہرہ دھویا، آنکھیں دھلی، اور جتنے بھی گناہ وضو کے اعضاء دھونے سے صغیرہ گناہ سارے کے سارے دھل کر پانی کے ساتھ بہہ جاتے۔ اور یہ نماز اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، صغیرہ گناہ، وہ توبہ کیے بغیر وضو کرنے سے گناہ معاف، قرآن پڑھنے سے گناہ معاف، درود شریف پڑھنے سے گناہ معاف، نماز پڑھنے سے گناہ معاف۔ البتہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ توبہ نہ کر لے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے۔ تو نیک اعمال کی یہ برکت ہے
کہ گناہ بندے کے ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں. دیکھیے نا حضور کی کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس شخص کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، حضور کی حدیث پاک، گھر کے دروازے کے سامنے نہر چل رہی ہو، اس میں 5 وقت نہا لے، 5 وقت نہا لے. تو حضور نے فرمایا میرے جان نثارو بتاؤ اس کے جسم پر کو بیل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں. 5 دفعہ صفائی جسم کی ہو گئی تو میل کہاں رہی؟ فرمایا سن لو سن لو سن لو، اسی طرح 5 وقت کی نماز ہے. جو آدمی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے سارے گناہوں کی میل کچیل دھل جاتی ہے، بندہ صاف ہو جاتا ہے، بندہ صاف ہو جاتا ہے. یہ پورا مہینہ آپ نے محنت کی ہے نا، جنہوں نے روزے رکھے ہیں، جنہوں نے سگٹیں پی ہیں، کھانے پینے کھائے ہیں دکانوں پہ مزے سے، مولویوں کے روزے ہوتے ہیں اور اتنی جہالت ہے، کہتے ہیں اور روزے ہو رکھن جنہ دے گھر دانے نہیں. اور پچھلے دنوں میرے پاس فتویٰ لینے آئے کہ ہمارے گاؤں میں ایک چودھری ہے، وہ کہتا ہے کہ روزے ہو رکھن جنہ دے گھر دانے کوئی نہیں. بتائیے پھر دین سے کتنا تعلق رہے گا؟ جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے ان کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا. جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، یہ جو رات آ رہی ہے نا، یہ رات جو آ رہی ہے 30 روزے پورے ہو گئے. آج تو چاند یقیناً نظر آئے گا، نہیں بھی آئے گا تو کل عید ہے، کیونکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، گنتی پوری ہو گئی ہے. لہذا یہ رات ہے لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات. پورے مہینے میں جو محنت کی ہے، یہ کس تعلیمی ادارے میں جب سالانہ فنکشن ہوتا ہے نا امتحانات کے بعد، تو جو فنکشن ہوتا ہے تقسیم انعامات، اور جتنی فرسٹ ڈویژن والے ہیں، سیکنڈ والے ہیں، پوزیشنیں لے دی، اول آیا ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے. پھر اس میں کچھ حوصلہ افزائی کے انعام رکھتے ہیں. نالائق سے نالائق بچہ بھی ہو تو اس کے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے ادارے والے کہتے ہیں اس کو حوصلہ افزائی کا انعام دے دیں، حوصلہ افزائی کا. تو یہ رات جو ہے نا، دیکھیے کتنا اللہ کا کرم ہے. ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے، ہم اور چکروں میں پڑ گئے. ان چکروں سے نکلو، ان چکروں سے نکلو، اپنی اصلاح کرو. میرے آمنہ کے لال نے فرمایا جس نے سارا مہینہ محنت کی ہے، یہ رات انعام کی رات ہے، انعام کی رات ہے. صبح جیسے ہی سورج طلوع ہوگا 1 شوال کا، لوگ ملائکہ چوکوں میں کھڑے ہو کے اعلان کریں گے اے امت محمدیہ نکلو نماز عید کے لیے، نکلو نماز عید کے لیے. آج تقسیم انعامات کا دن ہے. عید کے اجتماع میں تمہاری محنت کی اللہ تعالیٰ پورا پورا اجر تمہیں عطا فرمائے گا، پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. اور جب اعلان ہوتا ہے چوکوں میں، لوگ نماز عید کے لیے آتے ہیں، اعلان ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، روزے رکھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، انعام تقسیم ہو رہے ہیں، جزا مل رہی ہے، لے لو لے لو انعام. اور جب جماعت ہو جاتی ہے، عید کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، دعا ہو جاتی ہے، پھر حدیث شریف میں ایک منادی جو فرشتہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ اعلان کرتا ہے لوگوں تم عید کی نماز سے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ لی، تم نے خطبہ سن لیا، تم دعا میں شریک ہو گئے، جنہوں نے پورا مہینہ اللہ کا فرما بردار بن کے گزارا ہے، جاؤ جاؤ جاؤ، مغفور لہم مغفور لہم، تم بخشے ہوئے جا رہے ہو. اور آج تم ایسے ہو گئے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تمہارے ذمہ گناہ کوئی نہیں تھا، اس طرح رب نے تمہیں معاف کر دیا. حدیث شریف میں لفظ ہیں، حدیث شریف میں لفظ ہیں، ایسے ہو جاتا ہے روزے دار، تراویح پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، عید کی نماز کے بعد جب مسجد سے عیدگاہ سے نکلتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور صاف ستھرا گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں. کتنا بڑا انعام.
آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے اور کل کا دن یوم الجائزہ. جس کسی نے جتنی محنت کی ہے اتنا اجر ملے گا. اور جو ہم سے نالائق ہوں گے ان سے کہیں گے چلو ان کو حوصلہ افزائی کا انعام دے دو. محروم نہیں رکھا جائے گا، کوئی محروم نہیں ہوگا. جس نے جتنی محنت کی ہوگی، جتنی کوشش کی ہوگی اتنا انعام پائے گا. بہرحال جمعے کا پیغام یہ ہے کہ اب مسجد سے نکلنے سے پہلے اپنے دل سے پوچھ لینا کہ ایک سال کے لیے، ایک مہینے کے لیے مسلمان بننا ہے یا پوری زندگی کے لیے. مسجد سے تعلق ایک مہینے کے لیے تھا، قرآن سے تعلق ایک مہینے کے لیے تھا، یا کہ پوری زندگی کے لیے ہے. یہ تو بھائی اسی لیے حضور نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. تو کلمہ اسے ہی نصیب ہوگا جو دنیا میں اللہ کے ذکر کا عادی ہوگا، جو دنیا میں اللہ کے ذکر کا عادی ہوگا. تو عادی بن جاؤ نا بھئی. ایک چرسیا 10 کو چرس پہ لگاتا ہے، ایک بوٹی پینے والا 10 آدمیوں کو بوٹی پہ لگاتا ہے، ایک ہیروئن پینے والا پورے محلے کے لڑکوں کا ستیاناش کر دیتا ہے، ایک برائی جوا کھیلنے والا 10 جواری پیدا کر لیتا ہے. افسوس افسوس ایک نمازی دوسرا نمازی نہ بنا سکا. یہ تو کہتا ہو جی فلانا منڈا میرے منڈے دے گوڈیاں میں بہ گیا، انہیں نشے تے لا دیتا. میں نے کہا کاش یہ بھی کوئی کہے کہ وہ فلاں حاجی صاحب نے میرے بیٹے کو نماز پہ لگا دیا. برائی کو پھیلانے والے میدان میں، گلیوں بازاروں میں آوارہ کتوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. کیا نیکی کی طرف بلانے والا کوئی نہیں دنیا میں؟ نیکی کی دعوت دینے والا رائی کوئی نہیں. یہ کون کام کرے گا؟ میرے آمنہ کے لال نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ لِلْخَيْرِ. تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بنائیں. آؤ خود بھی نمازی بنو، دین سے وابستہ ہو جاؤ، اور دوسرے لوگوں کو بھی نمازی بنا کر ایسی زندگی پہ لے آؤ جو زندگی قابل رشک ہو جائے، جو قابل رشک ہو جائے. یہ ہے اصل میں کرنے کا کام. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری خطائیں معاف فرمائے. اور ایک دعا ضرور کیجئے، ضرور آج رات افطاری سے پہلے ضرور دعا کیجئے. یا اللہ یہ مہینہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی ہم قدر نہیں کر سکے، ہم اس کی وہ عزت نہیں کر سکے، اس کا وہ احترام نہیں کر سکے، ہم تجھے راضی نہیں کر سکے، ہم سے وہ عمل ہی نہیں ہو سکے. ہمارے عمل کب اس لائق ہیں؟ قبولیت کے لائق ہمارے عمل کہاں ہیں؟ یہ تیری شان کریمی ہے، تو نے توفیق بخشی. اے رب ہمارے عمل قبول فرمانا. غلطیاں، قصور و گناہ و خطائیں ان اعمال کے اندر جو ہوئے تو اپنی شان کریمی سے معاف فرمانا. اور زندگی بھر ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی سے باجماعت پڑھنے کی توفیق دے. یہ دعائیں مانگو، جی بھر کے دعائیں مانگو. یہ بڑی برکت والی رات ہے لیلۃ الجائزہ. کل انشاءاللہ العزیز اس مرکز اہل سنت میں نمازی ٹھیک 7:15 پر، تمام حضرات نوٹ فرما لے، ٹھیک 7:15 پر عید کی جماعت بالکل کھڑی ہو جائے گی. تمام حضرات پہلے پہنچنے کی کوشش کریں. 6:45 بجے کے قریب بیان شروع ہو جائے گا. اگر طبیعت مانے تو دین کی باتیں سن لیں، ورنہ نماز تو 7:15 ہو ہی جائے گی. 6:45 بجے کے قریب بیان شروع ہوگا جس میں عید کے کچھ مسائل بیان کیے جائیں گے. اللہ میری اور آپ کی یہ زندگی میں برکت دے، عمر میں برکت دے، روزی رزق میں برکت دے. وآخر دعوانا